السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعجاز الدین، آپ سے خیر مقدم کرتا ہوں رمضان کے فضائل اور مسائل اس خاص پروگرام میں۔ رمضان کا یہ خاص پروگرام آپ لوگوں کے لیے وشیش ہوتا ہے، جس میں ہم آپ ہی کے دوارا کیے ہوئے کچھ سوال ہوتے ہیں، اسے آپ تک ہم لوگ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حضرت مولانا سلیم رشیدی صاحب، جو آپ کی پوچھے گئے سوالوں پر روشنی ڈالتے ہیں حدیث اور قرآن کے مطابق۔ تو آئیے آج کے کچھ سوال، 3 خاص سوال لے کر میرے ساتھ یہاں پر پھر سے میں حضرت مولانا سلیم رشیدی صاحب کو بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہت بہت خیر مقدم ہے مولانا صاحب آپ کا۔ رمضان کے روزوں کے مطابق کچھ سوال آئے ہیں، تو پہلا سوال میں آپ سے جاننا، جس نے کیا ہے یہ سوال، وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا نام بھی لیا جائے، لیکن انہوں نے پھر بعد میں فون کر کے منع کیا کہ بولے نام مت لیجیے گا، سبھی کے لیے بول دیجیے۔ تو پہلا جو سوال ہے وہ ہے رمضان کے روزے چھوڑنے کا حکم کیا ہے، یا روزے چھوڑنے کی سزا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور رمضان کا روزہ اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اسی طریقے سے یہ روزہ ہم پر اور اس امت محمدیہ پر بھی فرض ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، اس کے بدلے پوری زندگی بھر روزہ رکھے، تو رمضان المبارک کا جو ثواب حاصل ہوگا، پوری زندگی روزہ رکھنے سے وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اور جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے بھی بددعا فرمائی۔ نبی کی بددعا اور جبرائیل امین کی بددعا سے کون بچ سکتا ہے؟ اس لیے رمضان مبارک کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے، اور رمضان کا احترام کرنا چاہیے، اور روزہ رکھنا چاہیے۔ جی بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، اور میں جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، میں کہیں یہ بھی دیکھا ہے مولانا صاحب کی رمضان، اور سائنٹیفک ریزن بھی یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان تو خاص ہم لوگ 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن اگر کنٹینیو 1 سے 1.5 مہینہ اگر کوئی روزہ رکھ لے تو اس کو کینسر کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی سائنٹیفک ریزن بتایا گیا ہے۔ ماہرین کا بھی ماننا ہے کہ 1 مہینہ روزہ رکھنے سے بہت سی بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ بیماری ہے، میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تمام تر بیماریوں سے بچنا ہے تو نبی کی اس بات کو ماننا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا۔ انشاءاللہ روزے کی برکت سے تمام تر بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ چلیے، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بھائی اس کے اوپر تھوڑا سا عمل کریں، بہت اچھا لگے گا، کیونکہ بہت سے بہانے ہوتے ہیں ہمارے پاس کام نہ کرنے کے۔ خیر کوئی بات نہیں، فی الحال اگلا سوال ہے جو کسی نے پوچھا ہے اعتکاف کے سلسلے سے، کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، اعتکاف کسے کہتے ہیں اور یہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ رمضان المبارک کے اندر ایک عبادت ہے اعتکاف۔ اعتکاف کی وجہ سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کا ہر وقت عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ اعتکاف کی بہت فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اخیر عشرے کا اعتکاف کیا، اس کو 2 حج 2 عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اعتکاف کے بے شمار فضائل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ کیا بات ہے، بہت ہی اتنی بڑی چیزیں انعام میں مل رہی ہیں اعتکاف پر بیٹھنے پر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چلیے، تو جن نے یہ سوال کیا تھا کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں، انہیں اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ آپ کے پاس بھی کچھ سوال ہیں رمضان سے مطابق، یا دیگر اور بھی کچھ سوالات ہیں، آپ کی کچھ مسائل ہیں، تو ضرور ہم سے شیئر کریں، کیونکہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہے MF پروڈکشن، جس میں رمضان کی فضائل اور مسائل کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میں اعجاز الدین، میرے ساتھ ہوتے ہیں حضرت مولانا سلیم رشیدی صاحب، جو کہ حدیثوں کے ذریعے سوالوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ لیکن دوستو، جب تک آپ لوگ ہمیں سبسکرائب نہیں کریں گے، لائک نہیں کریں گے، اور آپ کے کمنٹ جب تک ہمیں نہیں ملیں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ
ہمیں دیکھے ضرور لیکن سبسکرائب ضرور کریں، اور جو بھی سوال ہے ہم سے ضرور کھل کر پوچھیں۔ چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ ابھی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ رمضان کے 30 روزے ہو جاتے ہیں، 30 تراویح ہو جاتی ہے، کبھی کبھی 29 روزے ہوتے ہیں، 30 تراویح ہو جاتی ہے، تو رمضان جب ختم ہو جاتا ہے تو رمضان کی اصل جو رمضان عید کہا جاتا ہے، اصل عید کی خوشی کس کی ہوتی ہے؟ آپ نے بہت پیارا سوال کیا، بہت ہی پیارا سوال ہے۔ اصل جو مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ بھائی ہم نے پورا رمضان روزہ رکھا، اب ہم نئے کپڑے پہنیں گے، اچھا کھانا کھائیں گے، اچھی غذائیں کھائیں گے، اور اس طریقے سے ہم خوشیوں کا اظہار کریں گے۔ بے شک یہ خوشی اپنی جگہ قابل مبارکباد ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں اس سے بھی بڑی ایک خوشی ہوتی ہے۔ وہ خوشی یہ ہے کہ جب بندہ پورے مہینے روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، جانی مالی قربانی دیتا ہے، اور اپنے نفس کو کچلتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عید کے دن اسے اجرت دیتا ہے۔ اجرت کیا دیتا ہے؟ اس سے بڑی اجرت کوئی ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ حق سبحانہ و تقدس خود بخود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ مغفرت کا پروانہ دیتا ہے۔ جس طریقے سے بندہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عید کے دن اجرت کے طور پر ہماری اور آپ کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ خوشی کپڑا پہننے سے زیادہ خوشی ہے، یہ خوشی اچھی غذائیں کھانے سے زیادہ اچھی خوشی ہے۔ اس لیے میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سال ہم اسی خوشی پر اکتفا کریں، اور یہ خوشی جو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے، اسی پر صبر و شکر کر اس عید کو منائیں۔ چلیے اصل عید کی خوشی کیا ہے اور کس بات میں ہے یہ آپ نے بتا دیا، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ میں آپ سبھی سے اور ایک بار یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ رمضان آ رہے ہیں، رمضان شروع ہے، رمضان عید آج کی 12 رمضان ہو گئے ہیں۔ عید کا انتظار بہت لوگ بہت جلدی کرتے ہیں کہ جب اس عید میں ایسا کریں گے ویسا کریں گے، تو اس بار عید میں باہر نہ نکلے، کیونکہ ہم لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں۔ کوئی شاپنگ نہ کرے، کوئی خریدی نہ کرے، جیسے ہیں ویسے گھر میں جو بھی نئے کپڑے ہیں اسے پہن کر عید منا لیجیے گا۔ آج کی جو جاتے جاتے آپ سبھی کے ساتھ جو حدیث جو پیش کرتے ہیں آج کی، وہ ہم لوگ ابھی نہیں لیں گے، کیونکہ آج کی حدیث دوسرے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، کیونکہ یہ ایپیسوڈ خاص طور سے ہم نے 3 سوالوں کو، جو کہ بہت معنی رکھنے والے سوال ہوتے ہیں، اس لیے بنایا تھا۔ اگلے ایپیسوڈ میں پیاری پیاری حدیثیں، پیارے پیارے سوالوں کے جواب لے کر میں اجازت الدین اور میرے ساتھ حضرت مولانا سلیم رشید صاحب پھر آپ کی خدمت پیش ہوگی۔ تب تک دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے آپ کا اپنا چینل ایم ایف پروڈکشن، یعنی رمضان کے فضائل اور مسائل۔ اللہ حافظ۔